گوہرباریاں ہوں گی، سماعتوں کی نورانیت کا سفر ہوگا، ثواب و سعادت کے مرحلے ہوں گے، باب رحمت واہ ہوگا، مرادوں سے جھولیاں بھر رہی ہوں گی، تمناؤں کے گل کھل رہے ہوں گے۔ آج کی شب اپنے دل میں کوئی بھی تمنا لے کر اس فرش مسرت پر بیٹھنے والا مایوس نہ جائے گا۔ رب حسین مولا حسین کے صدقے میں آج کی شب ہر حسین کے چاہنے والے کی تمنا ضرور پوری کرے گا۔ بس شرط یہی ہے کہ ہم خلوص کے ساتھ اس در دولت پر جباسائی کرتے رہیں، سر نیاز کو خم کرتے رہیں، تاکہ ہماری حیات کا ہر دشوار گزار مرحلہ سرکار سید الشہداء کے تصدق میں ہموار ہوتا چلا جائے۔ اس لیے کہ یہ اس کا جشن ہے کہ جو دنیا میں آتے ہی اپنے اختیار کا مظاہرہ اس شان سے کرتا ہے کہ اللہ نے اہل زمین کے لیے اس کے نانا کو رسول بنایا، اسے امام بنایا، مگر وہ اتنا با اختیار ہے کہ صرف زمین والوں کے لیے نہیں، اگر عرش والوں کا مسئلہ ہے تو اسے بھی حل کرنے کا واحد ذریعہ سرکار سید الشہداء کی ذات ہے۔ پطرس کا معاملہ عرش کا معاملہ تھا، مگر حسین کے صدقے میں وہ عرش کا معاملہ اس فرش پر طے ہوا۔ جو عتاب میں زندگی گزار رہا تھا، پر پرواز لے کر اس بارگاہ سے واپس گیا، تو اس اعتبار سے بڑی سعادتوں کی یہ شب ہے، بڑی رحمتوں کی یہ رات ہے، اس لیے کہ اس کی ولادت کا جشن ہے کہ جس نے ازل سے لے کر ابد تک زندگیاں تقسیم کی ہیں، جس کے لیے خود پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میرا حسین چراغ ہدایت ہے، میرا حسین سفینہ نجات ہے۔ رضا نگرامی، پیغمبر نے ایک حدیث میں دو منظرنامے بیان کیے کہ چراغ ہدایت بھی حسین ہیں، سفینہ نجات بھی حسین ہیں۔ اگر آپ محسوس کریں تو ہم جب اس دنیا میں آئے یا جتنے انسان بھی آتے ہیں تو ان کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ ان کو ہدایت مل جائے۔ اللہ نے اسی مقصد کے لیے انسانوں کو خلق کیا کہ یہ ہدایت یافتہ رہیں، اور قرآن کو کتاب ہدایت بنا کر اس نے بھیجا۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ حسین چراغ ہدایت ہے، یعنی اگر حسین کو چھوڑ کر ہدایت تلاش کرنا چاہو گے تو اندھیروں میں سر ٹکراتے رہ جاؤ گے، ہدایت کا کوئی نقش تمہیں میسر نہ آئے گا۔ لیکن اگر در حسین پر آ جاؤ گے تو اتنا اجالا ملے گا کہ ہدایت کا ہر نقش واضح بھی نظر آئے گا، اجاگر بھی نظر آئے گا۔ ہر انسان کی جو بھی دنیا میں آیا ہے، بنیادی ضرورت کا نام ہدایت ہے۔ اگر ہمیں ہدایت مل گئی تو ہماری دنیا کامیاب ہو گئی۔ جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس کی بندگی کا حق ادا ہو گیا کہ ہم راہ ہدایت پر آ گئے۔ دنیا کی ضرورت ہدایت ہے۔ اس دنیا کے بعد جب ہم آخرت کی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو جہاں نفسی نفسی کا عالم ہو، جہاں کوئی کسی کو پہچان نہ رہا ہو، وہاں کی سب سے بڑی ضرورت کا نام نجات ہے۔ اگر آخرت میں نجات مل گئی تو اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی کامرانی نہیں ہے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ دنیا کی ضرورت ہدایت ہے، آخرت کی ضرورت نجات ہے۔ اس دنیا میں انسان کو ہدایت چاہیے، اس دنیا کے بعد آخرت میں انسان کو نجات چاہیے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین چراغ ہدایت ہے، میرا حسین نجات کی کشتی ہے۔ گویا پیغمبر یہی پیغام دینا چاہتے ہیں
کہ دنیا بھی حسین کے صدقے میں ملے گی، آخرت بھی حسین کے صدقے میں ملے گی۔ اگر دنیا بنانا چاہتے ہو تو بھی در حسین پر آؤ، اور آخرت بنانا چاہتے ہو تو بھی در حسین پر آؤ۔ بس حسین اس کریم کا نام ہے، حسین اس رحیم کا نام ہے، حسین اس سخی کا نام ہے کہ جو بانٹ دیتا ہے، یہ بھی نہیں دیکھتا کہ جو طلب کر رہا ہے وہ ہے کون۔ اس لیے کہ یہ سخی بارگاہ ہے، یہاں زندگیوں کے تحفے ملتے ہیں، حیات بٹتی ہے۔ اگر حیات جاوید چاہیے تو در حسین پر بہرحال آنا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، اگر آپ تاریخ قرآن پر نظر ڈالیں تو آپ کو بہت سے نام ملیں گے کہ جو زندگیاں بانٹتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے پرندوں کو زندگی دی، حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، وہ ایک ٹھوکر میں مردے جلا دیتے تھے۔ مولائے متقیان نے قم باذنی کہہ کر ٹھوکر لگا کر مردے کو زندگی دی۔ لیکن اگر آپ محسوس کریں تو سب کی دی ہوئی زندگی اور ہے، اور مولا حسین کی دی ہوئی زندگی اور ہے۔ اب ذرا سا آپ محسوس کریں، بس میری بات مکمل ہو رہی ہے۔ ابراہیم نے جن پرندوں کو زندگی دی، عیسیٰ نے جن مرنے والوں کو زندگی دی، یا خود مولائے کائنات نے جس مردے کو جلایا، کچھ دنوں بعد وہ پھر مر گئے۔ ابراہیم کے جلائے ہوئے پرندے بھی مر گئے، عیسیٰ کے جلائے ہوئے مردے بھی مر گئے۔ مولا علی نے جس کو زندگی دی اس کو پھر موت آ گئی، لیکن حسین نے جس اسلام کو زندگی دی اسے قیامت تک موت نہیں آنے والی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین وہ زندگی دینے والا ہے کہ جو حیات جاوید عطا کر